ہم مذہبی لوگ جو علم کے کنٹینرز کو اٹھا کے اپنے کندھوں پہ پھر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی اس آزمائش میں خود کو جھونک رہے ہیں کہ کل اپنا یہ بھی عذر نہ پیش کر سکیں کہ اللہ ہمیں تو علم ہی نہیں تھا اس بات۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھائی پورا دن تو آپ مولانا حمید الدین فراہی، مولانا امین حسن اصلاحی، جاوید احمد غامدی، اتمام حجت، نظم قرآن، لفظ معنی پہ صحیح استدلال، قطعی الدلالہ اور ضمنی الثبوت، یہ بحثیں کر رہے ہوتے تھے، قرآن سے واقف نہیں تھے؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ پورا دن تو لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے تھے جوابی بیانیہ کیا ہوتا ہے، نظم اجتماعی سے متعلق تقاضے ہیں، یہ فرد سے متعلق نہیں ہے، اور ریاست کی کوئی جوریڈکشن نہیں ہے۔ پورا دن تو میری شریعت سمجھا رہے ہوتے تھے پوری دنیا کو تم، اور تم کہہ رہے ہو کہ تمہارا یہ عذر قبول کر لوں کہ تمہیں علم نہیں تھا۔ تو یہ علم ہمارے لیے اس دن سب سے بڑی پاؤں کی زنجیر بن جائے، اور ہم اس دن حسرت کریں گے کہ یا اللہ کاش ہم ان مذہبی تحریکوں اور گروہوں میں نہ گئے ہوتے، ایک عام سے آدمی ہوتے سڑک پہ ریڑھی لگانے والے، تو یہ عذر تو پیش کر دیتے کہ اللہ میں پتہ نہیں تھا، تو ہماری وہ محرومی دنیا میں وہاں پر نعمت بن جاتی، لیکن وہ بھی نہیں پیش کر سکتے ہم مذہبی لوگ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ قیامت کے دن یہ حساب و کتاب کا کیا معاملہ ہو؟ تو آپ نے کہا یہ جو فقیر فقراء غریب مسکین ہے نا فوراً چھوٹ جائیں گے، اور یہ جو تمہیں بڑے بڑے مال و منال والی بڑی بڑی شخصیاں اور بڑے آسودہ حال جن کے آگے ہٹو بچوں کا شور یہ ہوتا ہے، لائنوں میں لگے ہوئے ہوں گے، فراغت نہیں ہو رہی ہوگی، اس لیے کہ دنیا میں اللہ نے اس کو جو محرومی دی تھی غریب کو، وہ آخرت میں اس کے لیے نعمت بن گئی، اور دنیا میں جس کو اللہ نے مال دیا تھا وہ آخرت میں اس کے لیے آزمائش بن گئی۔ تو علم کا پہلا رستہ یہ ہے کہ آپ کے شعور اور عمل میں وہ ڈھلے۔ اگر قرآن مجید کا نظم قرآن سمجھنے کے بعد نماز کی پابندی نہیں ہو رہی، ایسا نظم قرآن آپ کو ایک عام بے نمازی سے زیادہ اور بڑا خطرناک مجرم بنا دے۔ تو ہم مذہبی لوگوں کی بڑی سخت اور بڑی شدید آزمائش، ہمیں بظاہر اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی عذر پیش کرنے کے قابل نہیں رہے، لہٰذا یہ وقت ہے، اسی وقت سے ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم پیچھے مڑ کے پلٹ کے، انسان کمزور، ناتواں، ناقص اور ناکارہ اور اجرت پسند مخلوق ہے، غلطیوں پہ غلطیاں کرتے چلا جاتا ہے، لیکن اللہ ہی کی یہ عنایت ہے کہ اس نے مہلت کا یہ وقت دیا ہے، اور انابت کا جذبہ پیدا ہو جائے تو اس سے بڑی اللہ کی کوئی رحمت نہیں۔ تو ہم لوگ اپنا جائزہ کاغذ قلم لے کے لکھیں کہ کتنی دیر گاندھی صاحب کی تقریر سنی اور کتنی دیر نمازیں، اور اپنے دل سے یہ پوچھیں کہ جو مزہ ہمیں 23 اعتراضات کی سیریز سننے میں آتا ہے، کیا اس سے آدھا مذہبی نماز پڑھنے میں آتا ہے؟ اپنے دل سے پوچھیں اپنے دل سے کہ جو کچھ ہم اپنے اکابر کے قصے سن رہے ہوتے ہیں، اپنے بزرگوں کی داستانیں سن رہے ہوتے ہیں، جو لطف اور جو تعلق اور جو تہنیت کے جذبات اس میں سامنے آتے ہیں، یہ کبھی یہاں بھی پیدا ہوئے؟ وہاں تو بڑے جھک جھک کے سلام کر رہے ہوتے ہیں، بڑی چپلیں سیدھی کر رہے ہوتے ہیں، بڑے ان کو بتا رہے ہوتے ہیں ہم آپ کے مطیع فرما بردار ہیں، اور ان کی عزت کو اصل میں خدا اور دین کی عزت سے جوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ جذبہ گھر پہ بچوں سے بات کرتے ہوئے پیدا ہوا، بیوی سے گفتگو کرتے ہوئے پیدا ہوا، کہ سوچیں کہ وہ ایک عزت نفس رکھنے والی زندہ مخلوق ہے، اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی ہماری سختی کے الفاظ، ہماری یہ ترشی کی باتیں، ہمارے یہ نوکیلے جملے؟ تو یہ وقت ہے، آج سے ہی ہماری دینی ورکشاپس کا یہاں پہ آغاز ہوا ہے اور فکری موضوعات پر ہے، تو ان فکری موضوعات کو سنتے وقت یہ پیش نظر رکھیں کہ یہ وقت کا ضیاع ہوگا اور آخرت کی نامرادی ہوگی کہ اگر ہم اس جذبے سے خالی ہو کر اپنے علم اور اپنی فکر کو بڑھائیں گے۔ وہ علم نہیں زہر ہے احرار کی، جس علم کا حاصل جہاں میں دو کفے جو، یعنی وہ علم نہیں ہوتا کہ جس کا حاصل کیا ہے کہ تھوڑا سا کچھ منافع حاصل ہو جائے، بھیجا ادب و فلسفہ کچھ چیز نہیں ہے، اسباب ہنر کے لیے لازم ہے تگ و دو۔ ہمیں اللہ کے لیے تگ و دو کرنی، اللہ سے لو لگانی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔